بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم اسے سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ یہ ہے زنا، ایک ایسا گناہ جس کے قریب جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا قریب بھی نہ جاؤ۔ آج زنا تک پہنچنے کے راستے بہت آسان ہو چکے ہیں۔ موبائل اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام وغیرہ، غیر محرم سے چیٹنگ، فحش مواد دیکھنا، فری مکسنگ، یہ سب زنا کے راستے ہیں۔ حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا بات کرنا۔ یعنی زنا صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک پروسیس ہے۔ زنا کے نقصانات: نمبر 1، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دل سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4، گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ استغفر اللہ۔ زنا سے بچنے کے طریقے: نمبر 1، نکاحوں کی حفاظت۔ قرآن میں حکم ہے اپنی نکاحیں نیچی رکھو۔ نمبر 2، تنہائی سے بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ نمبر 3، روزہ رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو فرمایا، جو نکاح نہ کر سکے وہ روزہ رکھے، یہ اس کے لیے ڈال ہے۔ نکاح کو آسان بنائیں۔ معاشرہ مشکل بناتا ہے، اسلام آسان کرتا ہے۔ نمبر 5، بری صحبت چھوڑ دیں، دوست بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا درست استعمال: غلط چیزیں دیکھنا چھوڑ دیں، یہی اصل جنگ ہے۔ نمبر 7، اللہ سے ڈر پیدا کریں۔ یاد رکھیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اکیلے ہوں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہو اور کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو تو کیا آپ پھر بھی گناہ سے بچیں گے؟ یہی اصل امتحان ہے، یہی اصل تقویٰ ہے۔ شیطان کبھی بھی انسان کو ایک دم بڑے گناہ میں نہیں ڈالتا، بلکہ آہستہ آہستہ لے کر جاتا ہے۔ پہلے ایک نظر، پھر دوبارہ نظر، پھر دل میں خیال، پھر چیٹنگ، پھر ملاقات اور پھر آگے گناہ۔ اس لیے اسلام نے شروع میں ہی روک دیا کہ قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مردوں سے کہہ دو وہ اپنی نکاحیں نیچی رکھیں، اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ اپنی نکاحیں نیچی رکھیں۔ یعنی حکم دونوں کے لیے ہے، یہ صرف مرد یا عورت کا مسئلہ نہیں، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ زنا صرف جسم کا گناہ نہیں، یہ روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ نماز میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے، گناہ آسان لگنے لگتا ہے، نیکی مشکل لگنے لگتی ہے۔ یہ سب دل کے مرنے کی علامتیں ہیں۔ ایک حقیقت جو ہم بھول جاتے ہیں، ہر گناہ کا ایک انجام ہوتا ہے، بعض اوقات دنیا میں اور کبھی آخرت میں۔ سوچیں، عزت ختم ہو جاتی ہے، رشتے خراب ہو جاتے ہیں، ذہنی سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج سائنس بھی یہ کہتی ہے فحش کانٹینٹ دیکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے، ایڈکشن پیدا ہوتی ہے، فوکس اور کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اسلام نے 1400 سال پہلے جس چیز سے روکا، آج سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ ٹریگرز کو پہچانیں۔ کب آپ کو گناہ کا خیال آتا ہے؟ رات کو اکیلے موبائل استعمال کرتے وقت۔ انہی مومنٹس کو کنٹرول کریں۔ بیزی رہیں، خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ پڑھائی میں بیزی، کام میں یا ورزش میں۔ اگر ماحول خراب ہے
تو جگہ بدلیں، دوست بدلیں، ہیبٹس بدلیں، موبائل کنٹرول اسٹریٹجی، غیر ضروری ایپس ڈیلیٹ کریں، اسکرین ٹائم کم کریں، اللہ کے ساتھ اسٹرانگ کنیکشن بنائیں، روزانہ قرآن پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں۔ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا گناہ سے دور ہوں گے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے دل میں شرمندگی ہے تو سنیں، یہ ندامت ہی توبہ کی پہلی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، بس سچی توبہ چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے خود سے پوچھیں، آج میں نے کیا دیکھا؟ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ یہی سیلف چیک انسان کو بدل دیتا ہے۔ گناہ وقتی مزہ دیتا ہے مگر زندگی بھر کا دکھ دے جاتا ہے، اور نیکی مشکل لگتی ہے مگر ہمیشہ کی خوشی دیتی ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر کسی سے یہ گناہ ہو چکا ہے تو مایوس نہ ہوں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ قرآن میں ہے، اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سوچیں، اگر آج ہماری موت ہو جائے تو کیا ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ دنیا چند دن کی ہے مگر آخرت ہمیشہ کی ہے۔ آج سے نیت کریں، اپنی زندگی بدلیں، حلال رستہ اختیار کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی احادیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔